جب سب کی آرا ختم ہو گئی تو شیطان کا بڑا شاگرد ابو جہل بولا کہ اللہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک فرد لیا جائے اور یہ سب جوان رات کے اندھیرے میں حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور حضور جب صبح کی نماز کے لیے نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو ایک بار ان پہ حملہ کر دیں۔ شیطان نے کہا واہ بیٹا یہ بات تو میری کھوپڑی میں بھی نہیں آئی تھی۔ اب اس کی ابو جہل کی رائے کے مطابق ہر قبیلے سے ایک فرد کو لیا گیا اور 40 افراد کے ہر قبیلے کا ایک فرد تیار ہے اور اکٹھے ہیں اور میرے حضور کے در دولت کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب اسی انتظار میں ہے کہ حضور کب آئے تشریف لائیں اور کیا ہے کہ شہید کر دیں، مگر وہ بہت بدبخت دل کے اندھے نہیں جانتے تھے فاطمہ عثمان کے جس کی حفاظت ہوا کرے تو شمع کیا مجھے اس کو روشن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ، کیوں دے رہو؟ اب آسمان رسول کے ارد گرد تلواریں چمک رہی ہیں۔ میرے رب نے جبریل کو حکم فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا اور جا کے کہہ کہ حبیب اپنے بستر پہ علی کو سلا دو، صدیق اکبر کو ساتھ لے کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اب یہ سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ رب نے اس وقت حکم نہیں دیا تھا جب کافر کوئی نہیں تھے، اب جب کافر مسلح کھڑے ہیں شہید کرنے کے لیے تلواریں سوتی ہوئی اب حکم دے رہا ہے، تو اس لیے اس میں حکمت یہ تھی تاکہ میرا محبوب کافروں کے پاس سے نکل بھی جائے، کافروں کو نظر بھی نہ آئے اور قیامت تک والے لوگوں کے لیے یہ دلیل قائم ہو جائے کہ بے شک میرے حضور کافروں کے پاس بھی رہتے ہو تو کافروں کو نظر نہیں آتے، حضور کو دیکھتی ہے ایمان والوں کی نگاہ دیکھتی ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیتا ہے کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اندر نو کی ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ